دور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ایسا ستارہ آسمان سے نکلا ہے جس کی روشنی سے جو آفتاب مہتاب ہے، یہ جو دنیا کو چمکانے والا سورج ہے، بے نور ہو چکا ہے۔ نمرود رات کو سویا، اس نے یہ خواب دیکھا۔ جب یہ خواب دیکھا کہ خواب کے اندر میں نے ستارہ دیکھا، اس ستارے کی روشنی اتنی ہے، دنیا والا جو سورج ہے اس کے سامنے بے نور ہو گیا، اس ستارے کی روشنی اس سورج کے اوپر چھا گئی۔ اس نے پھر اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے کاہنوں کو جمع کیا، کاہنوں کو کہا کہ بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے، میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ اس وقت کاہن بھی بڑے علم والے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ تیری ہی بادشاہت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو الٹ کے رکھ دے گا۔ جب وہ آئے گا جس کے اوپر تمہاری یہ جو قوم لگی ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری قوم آج تجھے پوچھتی ہے، تیرے سامنے سر کو جھکاتی ہے، جب وہ ستارہ نکلے گا، جب اس بچے کی پیدائش ہوگی، پھر وہ آ کے دنیا کے اندر تبلیغ کرے گا، پھر یہ ساری کی ساری جو تیری بادشاہت کا سکہ چلتا ہے، جو لوگ تجھے آ کے پوچھتے ہیں، لوگ تجھے پوچھنا چھوڑ جائیں گے، اللہ رب العزت کے دین کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ان کو کہا تھا کہ اب تیری سلطنت کا سورج غروب ہونے والا ہے، وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے حکم دے دیا کہ جو بھی کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے 1,00,000 بچے کو نمرود نے قتل کروایا تھا، اس ڈر سے کہ میری کہیں سلطنت کا پانسا نہ پلٹ جائے، میرا کہیں تخت الٹ نہ جائے، میری بادشاہت کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اور اس نے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی حکم دیا تھا کہ آج کے بعد کوئی میاں بیوی اکٹھا نہیں رہے گا، مرد علیحدہ رہیں گے، عورتیں علیحدہ رہیں گی، تاکہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو سکے۔ حضرات ذیبکار، اس نے ایک محکمہ قائم کیا، ایک ادارہ بنایا، لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تمہارا یہ کام ہے، مردوں کو علیحدہ رکھنا ہے، عورتوں کو علیحدہ رکھنا ہے، جو بچہ پیدا ہوئے اسی کو فوراً مار دینا ہے، قتل کر دینا ہے، تاکہ اس کی جو بادشاہت ہے وہ قائم رہے۔ اور وہ محکمہ چلتا رہا، لیکن یقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہمیشہ پورا ہو کے رہتا ہے، کیونکہ تقدیر الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ جب آپ اپنی اماں جان کے پیٹ کے اندر چلے گئے، پھر کاہنوں نے خبر دی نمرود کو، بادشاہ سلامت، اب تو وہ بچہ ماں کے حمل کے اندر پہنچ چکا ہے، اب وہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر پہنچ چکا ہے۔ اب اس نے پھر حکم دیا، علاقے کے اندر ساری عورتوں کے چیک کیا گیا، اس وقت کی ٹیکنالوجی کے مطابق جس عورت کو حمل تھا وہ ضائع کروایا گیا، اور بالآخر آپ کی اماں جان کی اتنی عمر زیادہ نہیں تھی، وہ جو انہوں نے ٹیکنالوجی استعمال کی اس کے مطابق وہ تلاش نہ کر سکے۔ جب پھر ولادت کا وقت قریب آیا، آپ کی امی جان شہر سے باہر گئی، ایک تہہ خانہ تھا جو کہ آپ کے ابو جان نے بنا کے رکھا ہوا تھا، آپ وہاں پہ گئی، وہاں پہ بچے کی پیدائش ہوئی، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ نے پتھروں کے ساتھ جب رات کو گھر آتی تھی وہ دروازہ بند کر کے آتی تھی، اپنی جا کے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی، اور کہا کرتی تھی جب میں وہاں پہ جا کے دیکھتی تھی میرا بیٹا ابراہیم خلیل اللہ، جب یہ عام بچہ 1 سال کے اندر جتنا بڑھتا ہے، ابراہیم 1 مہینے کے اندر اتنا بڑھ رہا ہے۔ عام بچہ 1 مہینے کے اندر جتنی پرورش حاصل کرتا ہے، جتنی نشو و نما پاتا ہے، میرا ابراہیم 1 دن کے اندر اتنی پرورش پا رہا ہے، اتنی نشو و نما حاصل کر رہا ہے۔ اور آپ نے کہا معارج النبوت کے اندر یہ سارا لکھا ہوا ہے، کہا کہ آپ کی ہاتھ کی 4 انگلیوں میں سے ایک میں سے دودھ جاری ہوتا تھا، ایک میں سے شہد جاری ہوتا تھا، ایک میں سے پانی جاری ہوتا تھا، اور ایک میں سے گھی جاری ہوتا تھا۔ میرا بیٹا ان انگلیوں کو چوستا تھا، ان کے ساتھ اپنے گزارا کرتا تھا، یعنی وہ ایسی خوراک حاصل کیا کرتا تھا۔ اور حضرات ذیبکار، آپ وہاں پہ جاتی رہیں، روایات مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے 10 سال تک آپ اس تہہ خانے کے اندر رہے، کوئی کہتا ہے کہ 13 سال تک آپ وہاں رہے، کوئی کہتا ہے کہ 17 سال تک آپ وہاں پہ رہے۔ بالآخر ایک دن ایسا آیا، آپ نے اپنی ماں کو کہا امی جان میرا رب کون ہے، میرا پالنے والا کون ہے؟ کہا بیٹا میں تیری ماں تجھے پال رہی ہوں، میں ہوں۔ کہا امی جان تمہارا پالنے والا کون ہے؟ کہا تمہارا ابو، میرا خامد، مجھے وہ میری ساری نان و نفقہ اس نے اٹھایا ہوا ہے، وہی کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، وہی میرا پالنے والا ہے۔ حضرات ذیبکار جب اتنا کہا تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے پھر سوال کیا امی جان ان کا رب کون ہے؟ جب اتنا کہا تو موضوع بدل گیا۔ آپ جب اپنے خامد کے پاس آئیں تو آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت یا میرے سرتاج سنو، جس کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے، جو لوگوں کو ان کے دین سے ہٹا دے گا، جو فرعون کی جو حکومت ہے، سلطنت ہے، اس کا تختہ الٹا دے گا، وہ کوئی اور نہیں ہے تمہارا فرزند ہی ہے۔